بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پراسرار قوتوں کے ذریعے اس کی قوت سماعت بہت تیز ہو جاتی ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر آس پاس کی کوٹریوں میں بند رہنے والے قیدیوں کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اس نے ذرا توقف سے کہا اور اس نے ایسی ہی پراسرار قوت کے ذریعے ان 3 امریکیوں کی باتیں سنی تھیں۔ ان میں سے ایک کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، واسکو ڈی، اب کیا ہوگا؟ فرحاد علی تیمور نے ہمیں دماغی طور پر کمزور بنا دیا ہے۔ ہم خیال خوانی کی پرواز نہیں کر سکتے، اپنے کابرین سے بات نہیں کر سکتے، انہیں اپنی حالت ظاہر نہیں بتا سکتے۔ پھر دوسری آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، کل ہم پر تنویمی عمل کیا جائے گا، ہمارے ذہن کو واش کیا جائے گا۔ تیسرے کی آواز سنائی دی۔ فرحاد کہہ رہا تھا، کل کے بعد ہم امریکی عیسائی نہیں رہیں گے، مسلمان بن جائیں گے۔ دنیا والوں کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے گا کہ ہم بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ وہ سب حیرانی اور پریشانی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ فرحاد 2 نے کہا، وہ تینوں باتیں کرنے کے دوران میں ایک دوسرے کو نام سے مخاطب کر رہے تھے۔ اس طرح پتہ چلا کہ ایک کا نام وائس مین ہے، دوسرے کا نام ٹف گئے اور تیسرے کا نام کرمسن واسکوڈی ہے۔ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ آئندہ فرحاد علی تیمور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے والا ہے۔ امریکی آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، او گاڈ، اس کم وقت فرحاد نے ہمارے ایک نہیں 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے اور انہیں مسلمان بنا رہا ہے۔ فرحاد 2 نے کہا، بنا چکا ہے۔ یہ تو 2 روز پہلے کی بات تھی۔ اس رات کے بعد جمیلہ نے ان تینوں کو کسی کوٹری میں نہیں دیکھا، لیکن رات کے سناٹے میں اپنی پراسرار قوت کے ذریعے ان کی باتیں سنی ہیں۔ وہ مسلمان بن چکے ہیں اور آئندہ اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے کام آتے رہیں گے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے غصے سے کہا، جناب علی اسد اللہ تبریزی ہمیشہ سچ بولنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور ان کے ادارے میں کیا ہو رہا ہے؟ فرحاد ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والوں کو دھوکے سے ٹریپ کر چکا ہے، انہیں مسلمان بنا چکا ہے۔ ہمیں بھی ان سے شکایت کرنی چاہیے، اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی واپسی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ فرحاد 2 نے کہا، اب تم لوگ جو کرنا چاہو کرو، لیکن وہ اہم راز جو مجھ سے چھپانا چاہتے تھے مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ آئندہ بھی بہت کچھ معلوم ہوتا رہے گا، کیونکہ پراسرار قوتوں کی مالک جمیلہ میری دوست ہے، محبوبہ ہے اور شاید آئندہ ہونے والی بیوی ہے۔ اب میں جا رہا ہوں۔ ایک نے کہا، جسٹ اے منٹ مسٹر فرحاد 2، ہر ادارہ اور ہر ملک اپنے اہم راز چھپاتا ہے، اس لیے ہم تم سے چھپانا چاہتے تھے۔ پلیز برا نہ مانو، ہماری دوستی کو قائم رہنا چاہیے۔ ہم ابھی ادارے والوں سے بات کریں گے، اس کے بعد پھر تم سے رابطہ کریں گے۔ وہ وہاں سے واپس آ گیا، طیارے میں جمیلہ کی سیٹ کے برابر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان تینوں ٹیلی پیتھی جانے والوں کے سلسلے میں شبہ کیا جائے گا کہ انہیں کسی ٹیلی پیتھی جانے والے نے ہی ٹریپ کیا ہے، اور یہ شبہ فرحاد 2 پر بھی ہو سکتا تھا، لہذا اس سے پہلے ہی اس نے اپنی چوری کا سارا الزام مجھ پر لگا دیا۔ ان کابرین میں سے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ کیا۔ وہاں کے انچارج خلیل بن مکرم نے پوچھا، فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں فرحاد علی تیمور سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں آدھی رات ہو چکی ہے، وہ سو رہے ہیں، انہیں جگایا نہیں جا سکتا۔ ہم ایک ضروری مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، فرحاد صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ کل دن کو کسی وقت ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ جناب علی اسد اللہ تبریزی سے بات کرائیں، وہ عبادت میں مصروف ہیں، اس وقت کسی سے بات نہیں ہو سکے گی۔ وہ اپنے 3 ٹیلی پیتھی جانے والوں کا نقصان اٹھا رہے تھے، بری طرح پریشان ہو رہے تھے، دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھ رہے تھے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ان کا انکار بجا ہے، پیرس میں رات کے 2 بج رہے ہوں گے، رابطہ کرنے کا یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ فرحاد 2 نے ان کے دلوں میں میرے خلاف اور شدید نفرت پیدا کر دی تھی۔ وہ مجھ پر جھنجھلا رہے تھے، میرے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے سوچ رہے تھے اور مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ فی الوقت وہ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ شیوانی اور آزوری ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھیں۔ آزوری ہمیشہ جوان رہ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن شیوانی کی آتما اس میں سما گئی تھی، اس لیے وہ جوانی کی رنگ رلیاں بھول کر عدنان کی ماں بن گئی تھی، اس کی جدائی میں تڑپ رہی تھی۔ ہم اسے کلکتہ سے ڈھاکہ لے آئے تھے، عدنان کو بھی وہیں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس طرح ماں بیٹے ایک بار پھر ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ اب شیوانی کی زندگی کے 19 دن رہ گئے تھے۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ ان 19 دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑنے نہ پائیں۔ انہیں ڈھاکہ کی مسجد بیت المکرم کے قریب ایک 4 اسٹار ہوٹل میں پہنچایا گیا تھا۔ اعلیٰ بی بی کبریا، الپا اور کرونا نے یہ طے کیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک عدنان اور شیوانی کے پاس 6 گھنٹے تک رہے گا اور ان کی نگرانی کرتا رہے گا، پھر ہر 6 گھنٹے کے بعد ڈیوٹی بدلتی رہے گی۔ صرف وہی 4 نگرانی کرنے والے نہیں تھے، ان کی لا علمی میں نیومی کبھی عدنان کے اندر اور کبھی شیوانی کے اندر آتی جاتی رہتی تھی، موقع کی تاک میں تھی، اس وقت اپنی زندگی کی زبردست بازی کھیل رہی تھی۔
ایک طرف مجھ سے یہ معاملات طے کیے تھے کہ میرے ساتھ تنہائی میں کئی دن اور کئی راتیں گزارے گی، اس کی ایک دیرینہ آرزو پوری ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے وہ میری ایک بہت بڑی کمزوری اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی تھی، کسی بھی طرح عدنان کو حاصل کر لیتی اور اسے کہیں چھپا کر رکھتی تو مجھ سے کسی طرح بھی دھوکہ کھانے کا اندیشہ نہ رہتا۔ اگر میں یا میرے ٹیلی پیتھی جانے والے اسے دھوکے سے ٹریپ کرتے تو وہ عدنان کو ہماری کمزوری بنا دیتی، لہذا میرے پاس آنے سے پہلے عدنان پر قابو پانا لازمی تھا۔ لیکن وہاں خیال خوانی کرنے والوں کا ایسا سخت پیرا تھا کہ کامیابی کی امید بہت ہی کم تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ویسے ہوتا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے، ہمارے نصیب میں تو جیسے یہی لکھا تھا کہ عدنان ہم سے ملتا رہے گا اور بچھڑتا رہے گا۔ اس وقت اعلیٰ بی بی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھی، لفٹ کے ذریعے 7ویں فلور کی طرف جا رہی تھی، لیکن گراؤنڈ فلور سے پہلی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی لفٹ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی۔ اسے ایسا جھٹکا لگا کہ لفٹ نیچے آ کر گراؤنڈ فلور پر گری، اس کی الگ سے چیخ نکل گئی۔ ایسا زبردست جھٹکا تھا کہ وہ اچھل کر لفٹ کی چھت تک گئی تھی، سر چھت سے ٹکرایا تھا، اس کے بعد وہ نیچے آ کر گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے شیوانی اور عذوری کے مشترکہ دماغ میں رہ کر کہا تھا، اب رات بہت ہو گئی ہے، عدنان کو تھپا کر سلاؤ، میں بھی 1 منٹ بعد آؤں گی، پھر تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے سلا دوں گی۔ اعلیٰ بی بی کی یہ باتیں نیومی نے بھی سنی تھی۔ وہ پریشان ہو کر سوچ رہی تھی کیا کرنا چاہیے، کاش علی تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جائے، 1 منٹ کے لیے گئی ہے، 1 گھنٹے بعد آئے تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ 1 منٹ کے بعد کئی منٹ گزر گئے، علی نہیں آئی تھی۔ نیومی نے سوچا کیا بات ہے، کیا وہ دوسرے کسی معاملے میں مصروف ہو گئی ہے۔ ہم تمام ٹیلی پیتھک جانے والوں نے شیوانی کو اپنے موبائل نمبر دیے تھے تاکہ کسی بھی مصیبت کے وقت وہ ہمیں کال کر سکے۔ نیومی نے ان کے مشترکہ دماغ میں رہ کر شیوانی کو مجبور کیا کہ وہ فون کے ذریعے علی کو مخاطب کرے۔ اس نے یہی کیا۔ رابطہ ہونے پر کسی شخص کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ وہ بولنے والا جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نیومی فوراً ہی اس کے اندر پہنچ گئی۔ اس کے خیالات پڑے تو پتہ چلا کہ علی ایک ایمبولینس میں ہے اور وہاں بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ مزید معلومات حاصل ہوئی کہ ہوٹل کی لفٹ میں حادثہ پیش آیا تھا اور ہوٹل والے اسے اسپتال پہنچا رہے ہیں۔ نیومی خوشی سے کھل گئی، اس کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی شیوانی اور عذوری کی مشترکہ دماغ پر قبضہ جمایا۔ عدنان سو چکا تھا۔ نیومی نے شیوانی کو بھی تھپک تھپک کر سلا دیا، پھر ایک مختصر سے تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر دیا۔ اسے آدھے گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ جانتی تھی کہ علی اس کے دماغ میں 6 گھنٹوں تک رہنے والی تھی، ابھی صرف 1 گھنٹہ ہی گزارا تھا، وہ آئندہ 5 گھنٹوں میں بہت کچھ کر سکتی تھی۔ شیوانی کی طرف سے مطمئن ہو کر پھر علی کے دماغ میں آئی تو وہ ہوش میں آ چکی تھی، اسپتال کے ایک بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ دماغ عارضی طور پر کمزور ہو گیا تھا، وہ خیال خوانی کے ذریعے کسی کو اپنی حالت نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ کمزور سی آواز میں ایک سسٹر سے بولی، میرا موبائل فون کہاں ہے، مجھے دو، میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ نیومی اس کے دماغ پر قبضہ جما چکی تھی، وہ اس کی مرضی کے مطابق آہستہ آہستہ نیند میں ڈوبنے لگی۔ بے شک یہ اس کی خوش قسمتی تھی، وہ صرف عدنان کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اب اسے اصل کے ساتھ سود بھی مل رہا تھا۔ آئندہ وہ صرف میرے پوتے عدنان کو ہی نہیں، میری بیٹی کو بھی اپنے شکنجے میں رکھنے والی تھی۔ اگلے 5 گھنٹوں تک ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ عدنان اور شیوانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو گہری نیند سو رہا تھا۔ الپا، کرونا اور کبریا کو یہ یقین تھا کہ علی ان کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس کے بعد کبریا وہاں جانے والا تھا۔ وہ وقت پر اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے وہاں نہ جا سکا۔ اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سو گیا تھا کہ رات 2 بجے بیدار ہو جائے گا۔ ایسے وقت وہ ایک تکلیف دہ خواب دیکھ رہا تھا کہ کوئی انجانا دشمن اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12 بجنے والے تھے۔ کچھ خواب نے پریشان کیا تھا، کچھ نیند کا خمار تھا، وہ پھر سو گیا۔ حقیقت یہ ہوا تھا کہ مقررہ 2 بجے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی اور سامنے وال کلاک میں 12 بجنے کے لیے 5 منٹ تھے۔ اس وقت وہ گھڑی بند ہو گئی تھی۔ دماغ نے اسے صحیح وقت پر جگایا تھا، لیکن وہ نیند اور خواب کے دباؤ کے باعث پھر سو گیا تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ تقدیر نے سلا دیا تھا۔ اب تک عدنان کے سلسلے میں کبھی کبھی دشمن حاوی ہو جاتے تھے اور اسے چھین کر لے جاتے تھے۔ اس بار ہماری بد نصیبی اسے چھین کر لے گئی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد کبریا کی آنکھ کھلی، یعنی وہ 8 گھنٹے تک سوتا رہا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے خیال خوانی کے ذریعے شیوانی اور عذوری کے مشترکہ دماغ میں پہنچنا چاہا تو عذوری نے سانس روک لی، اس کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اسے حیرانی ہوئی، اس نے پھر ایک بار کوشش کی، پھر اس کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اس نے علی سے رابطہ کرنا چاہا تو وہاں بھی یہی ہوا، اس نے بھی سانس روک کر اس کی سوچ کی لہروں کو بھگا دیا۔ وہ شدید حیرانی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، فوراً ہی الپا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، سسٹر بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، مجھے نہ تو شیوانی کے اندر جگہ مل رہی ہے اور نہ ہی علی مجھے اپنے دماغ میں آنے دے رہی ہے۔ الپا نے کہا، میں بھی دیکھتی ہوں کیا معاملہ ہے۔
کبریا نے کرونا سے بھی کہا شیوانی اور عدنان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر تھی، لیکن ہم ان کی نگرانی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس نے کرونا کو علی کے بارے میں بھی بتایا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے پہلے علی کے دماغ میں پہنچی تو ناکام رہی، پھر شیوانی اور عزوری کے مشترکہ دماغ میں بھی نہ پہنچ سکی۔ اس نے پوچھا کبریا تمہیں اس گڑبڑ کا علم کب ہوا؟ میں ابھی ٹھیک 6 گھنٹے بعد اٹھ کر وہاں گیا تھا تو پتا چلا دشمنوں نے صرف شیوانی کے ہی نہیں علی کے دماغ پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ تم کہہ رہے ہو ابھی 6 گھنٹے بعد اٹھ کر گئے تھے جبکہ 8 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک 6 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی ہے۔ اس نے سر گھما کر وال کلاک کی طرف دیکھا تو ایک دم سے چونک گیا۔ وہ گھڑی بتا رہی تھی کہ ابھی 12 نہیں بجے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ نیند کے دوران میں اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس نے گھڑی میں یہی وقت دیکھا تھا اور بیدار ہونے کے بعد بھی وہی وقت دکھائی دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ گھڑی آدھی رات کو ہی بند ہو گئی تھی۔ ادھر الپا کی سوچ کی لہریں میرے اندر آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا پاپا بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، صرف عدنان ہی نہیں علی بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ مجھے تفصیل سے بتانے لگی کہ میری نیند کے دوران میں کیا ہو چکا ہے۔ میرے دماغ نے چیخ کر کہا یہ نیومی کی مکاری ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وہ بہروپیہ بھی ہم پر زبردست حملے کر چکا تھا، لیکن نیومی ذہن پر حاوی تھی۔ اس نے ابتدا سے اب تک بڑی بڑی مکاریاں دکھائی تھیں اور کئی بار اسے کامیابی حاصل ہوتی رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کی کامیابیوں کو ناکامیوں میں بدل دیا تھا۔ ویسے یہ بات عقل میں نہیں آ رہی تھی کہ سخت نگرانی کے باوجود اس نے صرف شیوانی اور عزوری کے مشترکہ دماغ پر ہی نہیں علی کے دماغ پر بھی قبضہ جما لیا تھا۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں آئی تھی کہ نیومی اور اس بہروپیہ کی میری بھگت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بڑی کامیابی سے ہمیں زبردست نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں نے اسی وقت نیومی کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ وہ گہری نیند میں تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے فوراً سانس روک کر میری سوچ کی لہروں کو بھگا دیا۔ یہ بھی اس کی مکاری تھی، محض دکھاوا تھا کہ گہری نیند میں تھی اور میرے آتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی ہے۔ وہ مکار عورت یہ جانتی تھی کہ علی اور عدنان کے گم ہوتے ہی میں ضرور اس کے پاس آؤں گا اور وہ میرے انتظار میں بستر پر تیار لیٹی ہوئی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھنے کا ڈرامہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب سے پہلے گہری نیند میں تھی۔ میں نے فون کے ذریعے اسے مخاطب کیا۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بولی ہائے فرحات، تم نے مجھے جگایا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے میں نے تمہیں گہری نیند سے جگا دیا۔ اگر میں موت کی نیند سوتی تب بھی تمہارے آتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی۔ اس وقت مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے دماغ کو ہدایت دی تھی کہ صبح 6 بجے بیدار ہو جاؤں گی اور ابھی 6 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں۔ تم نے صحیح وقت پر جگایا ہے۔ میں عدنان اور علی کے سلسلے میں براہ راست کوئی سوال نہیں کر رہا تھا، باتوں ہی باتوں میں خریدنا چاہتا تھا کہ وہ اس معاملے سے انجان ہے یا جان بوجھ کر انجان بن رہی ہے۔ میں نے پوچھا ہماری ملاقات کے سلسلے میں کیا کر رہی ہو؟ میں تو ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کسی بھی فلائٹ میں سیٹ اوکے کرا کے شام تک جنیوا پہنچ جاؤں گی، لیکن استنبول جانے والی ایک فلائٹ میں مجھے سیٹ ملی ہے اور رات 8 بجے روانہ ہوگی۔ اس حساب سے میں کل صبح جنیوا پہنچ سکوں گی۔ میں نے دوسرا سوال کیا اس بہروپی سے تو رابطہ رہتا ہوگا؟ ہاں وہ مجھ سے رابطہ رکھتا ہے، میں خود بھی اس سے رابطہ کرتی رہتی ہوں۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہوں کہ اس کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ ابھی سونے سے پہلے میں نے اس سے مخاطب کیا تھا تو اس نے یہ کہہ کر فون کا رابطہ ختم کر دیا کہ ابھی بہت مصروف ہے، 2-4 گھنٹے بعد مجھ سے بات کرے گا۔ تم نے پوچھا نہیں وہ کس معاملے میں مصروف ہے؟ وہ تو ایسی جلدی میں تھا کہ اس نے اپنی بات پوری ہوتے ہی رابطہ ختم کر دیا۔ جواب میری کوئی بات نہیں سنی تھی۔ کیا تمہارے اندر یہ تجسس پیدا نہیں ہوا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ اس قدر جلدی میں کیوں ہے؟ ہاں یہ تجسس تو اب بھی ہے، لیکن میں اس وقت سونا چاہتی تھی۔ یہ جانتی تھی کہ دوبارہ رابطہ کروں گی تو وہ پھر کترا جائے گا، اس لیے میں نے اس سے بات نہیں کی۔ ابھی اسے رابطہ کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولی پریشان ہو؟ اب تک تم نے پریشانی ظاہر نہیں کی تھی، کیا مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ ہاں بات ایسی ہے کہ میں تم پر بھی شبہ کر رہا ہوں۔ میرے پوتے عدنان کو اغوا کیا گیا ہے، یہ شرارت تمہاری بھی ہو سکتی ہے اور اس بہروپیہ کی بھی۔ سچ سچ بتا دو میرا پوتا کہاں ہے؟ وہ حیرانی اور پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بولی او فرحات، کل صبح تم سے ملنے والی ہوں، ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی ابتدا کرنے والی ہوں۔ ایسے میں مجھ پر شبہ کرو گے تو میں مر جاؤں گی۔ ایسی احمق بھی نہیں ہوں کہ ایک طرف تمہاری دوستی کا دم بڑھتی رہوں اور دوسری طرف چوری چھپے دشمنی کرتی رہوں۔ میں جانتی ہوں ایسی دشمنی زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکے گی، جب بھی ظاہر ہوگی تم میرے لیے موت بن جاؤ گے اور میں کبھی ایسا وقت آنے نہیں دوں گی۔ پلیز مجھ پر بھروسہ کرو اور تھوڑی دیر کے لیے رابطہ ختم کر دو۔ میں اس بہروپیہ کا محاسبہ کرنے جا رہی ہوں۔ میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں، اگر اس نے اغوا نہیں کیا ہے تو یہ کام تمہارا ہی ہے۔ عدنان کے معاملے میں ہمارا اور کوئی تیسرا دشمن نہیں ہے۔ مجھے اتنا بتا دو اسے کہاں سے اغوا کیا گیا ہے تاکہ میں اس علاقے میں لوگوں کو کلاکار بنا کر معلومات حاصل کر سکوں۔
وہ اپنی ماں کے ساتھ ڈھاکہ کے 4 اسٹار ہوٹل میں تھا۔ ہمارے اندازے کے مطابق اسے اغوا ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وہ ایرانی سے بولی، 4 گھنٹے تو بہت ہوتے ہیں، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ہم بہت پریشان ہیں، صرف عدنان کو ہی نہیں، اعلیٰ بی بی کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ وہ ایرانی سے تقریباً چیخ کر بولی، اوہ گاڈ، میں کیسے یقین کروں؟ اعلیٰ بی بی تو بہت ہی سمجھدار اور چالاک ہے، آخر وہ کس طرح اس بہروپیے کے دام میں آئی ہوگی؟ وہ جس ہوٹل میں تھی وہاں سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ لفٹ کی خرابی کے باعث اسے حادثہ پیش آیا تھا اور وہ دماغی توانائی کھو چکی تھی، اس طرح ہم اسے کھو چکے ہیں۔ او مائی گاڈ، یہ بہروپیہ بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے، میں پورے یقین سے کہتی ہوں یہ اسی کی کارستانی ہے، میں بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ اس نے مجھ سے رابطہ ختم کر کے فرہاد 2 سے رابطہ کیا۔ اس نے شکایت کی، تم کہاں ہو؟ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ میں نے رابطہ کیا تھا لیکن تم نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ کسی دوسرے وقت رابطہ کرو گی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم کہیں کوئی بڑا ہاتھ مار رہی ہو۔ تمہارا یقین درست ہے، میں ناکام ہو رہی ہوں مگر کامیابی بھی حاصل کرتی جا رہی ہوں۔ یہ بتاؤ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں بہت جلد میدان مارنے والا ہوں، جمالہ میرے ساتھ ہے، ہم ڈھاکہ پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے چھپے ہوئے دوستوں اور دشمنوں کا سراغ لگا لیتی ہے۔ پھر تو اس نے ڈھاکہ پہنچتے ہی عدنان کا سراغ لگا لیا ہوگا۔ نہیں، اس کی پراسرار قوت نے بتایا ہے بچہ اس شہر میں نہیں ہے۔ میرا اندازہ ہے فرہاد اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس بچے کو بائی ایئر آس پاس کے کسی ملک میں لے گئے ہیں، یا پھر بہت زیادہ چالاکی دکھانے کے لیے اسے واپس چٹاگانگ لے جائیں گے اور بحری جہاز کے ذریعے مشرق بعید کے کسی ملک میں پہنچا دیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تمہاری جمالہ اس بچے کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہے گی اور تم جمالہ کے پیچھے بھاگتے رہو گے۔ آخر کتنے ممالک کے کتنے علاقوں میں اسے ڈھونڈتے پھرو گے، تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے۔ میں خوب سمجھتا ہوں تم بھی اسے ٹریپ کرنے کے لیے ڈھونڈتی پھر رہی ہو اور مجھ سے کہہ رہی ہو کہ ہار جاؤں گا۔ میں واقعی تھک گئی ہوں، ہار ماننے والی ہوں، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ یہ چاہوں گی کہ تم جمالہ کے ذریعے اس بچے کو حاصل کر لو، میں پھر تم سے رابطہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ گہری سنجیدگی سے سوچنے لگی کہ ابھی مجھ سے کیا باتیں کرے گی۔ اس نے سوچا تھا عدنان اور اعلیٰ بی بی کے اغوا کا الزام فرہاد 2 پر رکھے گی اور مجھے یقین دلائے گی کہ اسی نے ایسی حرکت کی ہے۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ جھوٹ نہیں چلے گا، کیونکہ جمالہ دن کے وقت نارمل رہتی ہے۔ میں یا میری ٹیلی پیتھی جانے والے چپ چاپ اس کے اندر پہنچ کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس نے فرہاد 2 کے لیے عدنان اور علی کو اغوا کیا ہے یا نہیں۔ ابھی نیومی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہر پہلو سے میرا بھرپور اعتماد حاصل کرتی رہے اور کسی طرح بھی مجھے شبہ کرنے کا موقع نہ دے۔ میں نے صاف طور سے کہہ دیا تھا کہ میرے پوتے اور بیٹی کو اگر بہروپیہ فرہاد نے نہیں تو ضرور اس نے اغوا کیا ہے اور کوئی تیسرا دشمن نہیں ہے۔ وہ مکاری سے سوچنے لگی، تیسرا دشمن پیدا کرنا ہی ہوگا۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں 3 خیال خوانی کرنے والے آزادی اور خود مختاری کے ساتھ کہیں گمنام زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے ایک رونا تھی، دوسرا فرمان تھا اور تیسرا ٹونی جے تھا۔ رونا کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہے اور منظر عام پر نہیں آ رہی۔ فرمان اور ٹونی جے پر الزام لگایا جا سکتا تھا۔ ان دونوں کے بارے میں ہر پہلو سے غور کرنے لگی۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ فرمان جب بھی منظر عام پر آیا تو ہمارے لیے کام کرتا رہا، اب اچانک گمنام رہ کر زندگی گزار رہا تھا۔ اگر منظر عام پر آتا تو کبھی میری بیٹی اور پوتے کو اغوا نہ کرتا۔ ٹونی جی امریکی ٹیلی پیتھی جانے والا تھا مگر امریکہ سے اور وہاں کے اکابرین سے تعلقات ختم کر چکا تھا۔ وہ کچھ عرصے تک چنڈال جوگیا کے ساتھ رہا، پھر اس نے فرمان سے دوستی کی، اس کے بعد اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا۔ نیومی اس پر الزام لگا کر مجھے یقین دلا سکتی تھی، میری توجہ اس کی طرف مبذول کر دیتی تو میں اس غائب ہونے والے کو تلاش کرتا رہتا اور کبھی اسے ڈھونڈ نہ پاتا۔ وہ اپنی اس پلاننگ کے ہر پہلو پر غور کرنے لگی۔ اس نے کئی ایسے اہلکار بنا رکھے تھے جو بہت قابل اور ذہین تھے، بلا کی ایکٹنگ کر سکتے تھے، کسی کی بھی آواز اور لب و لہجے میں بول سکتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سبھی یوگا کے ماہر تھے۔ اس نے اپنے ایک اہلکار کے پاس پہنچ کر کہا، تمہیں ایک امریکی ٹیلی پیتھی جانے والا بن کر رہنا ہے، میں تمہارے دماغ میں خاص باتیں نقش کر رہی ہوں، تم ان کے مطابق فرہاد سے رابطہ کرو گے، ایسے وقت میں تمہارے اندر موجود رہوں گی اور تم میری مرضی کے مطابق بولتے رہو گے۔ وہ اس کا معمول اور تابعدار تھا۔ اس نے پھر ایک بار اس پر ترمیمی عمل کیا، اس کے ذہن میں یہ نقش کر دیا کہ وہ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والا ٹونی جے ہے۔ اس نے عدنان اور علی کے اغوا کے سلسلے میں خاص باتیں نقش کی، پھر اسے حکم دیا کہ وہ آدھے گھنٹے تک ترمیمی نیند پوری کرنے کے بعد فرہاد سے فون پر باتیں کرے گا اور فاتحانہ انداز میں یہ بتائے گا کہ اس کا پوتا اور بیٹی اس کے قبضے میں ہے۔ انوشے کو سب بھی جمالہ سمجھ رہے تھے اور ہمیں اپنی پوتی کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میرا پوتا اور میری بیٹی اس بہروپیہ فرہاد 2 کے قبضے میں نہیں ہے۔ وہ انوشے کو جمالہ سمجھ کر اس کے ساتھ عدنان کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ بے شک نیومی نہایت ہی ذہین اور مکار تھی۔ وہ اغوا کا الزام فرہاد 2 پر لگانا چاہتی تھی لیکن باز آ گئی تھی۔
اس نے فوراً ہی اپنی پلاننگ میں تبدیلی کی تھی۔ اب ٹونی جے پر الزام لگانے والی تھی۔ اس طرح اس کی چال بازی اب مجھ پر ظاہر ہونے والی نہیں تھی۔ وہ کامیابی سے مجھے دھوکہ دیتی رہتی، بولتی رہتی اور میں یقین کرتا رہتا۔